بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے عمران بن ناشی اور ان کی بیوی نیک نفس انسان تھے اور پارسی کی زندگی بسر کرتے تھے مگر لا ولد تھے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں تفصیل سے آئے گا کہ ان کی بیوی سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور ان کی بیوی نے اپنی منت کے مطابق مریم علیہ السلام کو ہیکل کی نظر کر لیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہو۔ کاہنوں کے درمیان اس معقول نظر خدا کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرہ و فال پر آ کر ٹھہری تو قرہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور وہی مریم کے کفیل پائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمہ رکھا، اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریم کی کفالت کرے، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے۔ علماء سیرت و تاریخ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام یوں بھی مریم علیہ السلام کی کفالت کے حقدار تھے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی پرورش حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کریں کیونکہ وہ عمارہ کی خالہ ہے۔ جب مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئیں تو زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ دن میں عبادت الہی میں مشغول رہتی تھی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی تھی۔ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرہ میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ خدا کی جانب سے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: جب زکریا مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا دیکھتا ہے۔ زکریا نے دریافت کیا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ بلا شبہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ مجاہد، اکرمہ، ابراہیم نحوی، قتادہ رحمہ رزقن کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی پھل رکھے پاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں، زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ میرے بھائی بندہ ہرگز اس کے اہل نہیں ہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ میری کوئی نیک اولاد پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے، مگر چونکہ ان کی عمر بقول ابن کثیر 77 سال اور دوسرے مورخین کے نزدیک 90، 92 یا 120 سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اس لیے باسباب ظاہر وہ مایوس تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم پر خدا کا یہ فضل و انعام ہے تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح بے موسم مریم کو پھل دے سکتی ہے، کیا وہ ہم کو موجودہ نا امیدی کی حالت میں ثمر حیات بیٹا نہ بخشے گی؟ بس ہماری مایوسی سرتاسر غلط ہے۔ بلا شبہ جب ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے، بلا شبہ جس ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے درگاہ الہی میں دعا کی، خدایا میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج ہوں، اور یوں تو حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے، خدایا مجھ کو پاک اولاد عطا فرما، مجھے یقین ہے تو حاجت مند کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ نبی کی دعا
اور دعا بھی صرف ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی۔ اور جب زکریا علیہ السلام ہیکل میں مشغول عبادت تھے تو خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت سنائی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے، یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کو مرض بانج دور کر دیا جائے گا؟ فرشتہ نے جواب دیا، میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہارے ضرور بیٹا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور تیرا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی اس کے لیے چاہوں اختیار کرو۔ اب زکریا علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ جب تم 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنے مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے، لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وقت آ پہنچا تو زکریا علیہ السلام یاد خدا میں اور زیادہ منہمک ہو گئے اور امت کو بھی اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں، اور یہ اس لیے کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے باعث صد ہزار مسرت تھی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ زکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ یہی واقعات ہیں جو قرآن عزیز اور صحیح احادیث کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اور صرف انہی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ یہاں اسرائیلی روایات ہیں جو اکثر و بیشتروں تو اس مسئلہ میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ واقعات کی مطابقت کرتی ہیں اور بعض ساقط الاعتبار ہیں، اور یا بعض وہ آثار ہیں جو روایات و درایت کے اعتبار سے ناقابل حجت اور غیر مستند ہیں۔ اور سورہ مریم میں ہے۔ ترجمہ: کاف ہا یا عین صاد۔ اے پیغمبر، تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی یہ اس کا بیان ہے۔ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا، اس نے عرض کیا، پروردگار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالکل سفید ہو گئے ہیں، خدایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جانب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلائیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کی برکتوں کا بھی، اور اے پروردگار اسے ایسا کر دیجیو کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو اور پرحکم ہو۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا، اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ زکریا نے متعجب ہو کر کہا، پروردگار میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا ہے۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس پر زکریا نے عرض کیا، خدایا میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی ٹھہرا دیجیے۔ فرمایا، تیری نشانی یہی ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ پھر وہ حجرہ سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا اور اس نے ان سے اشارہ سے کہا، صبح و شام خدا کی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح زکریا کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، خدایا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور تو ہی سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے اور ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے تھے۔
اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، ترجمہ: اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ جب زکریا حجرہ کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو شہادت دے گا اللہ کے ایک کلمہ کی، اور صاحب مرتبہ ہوگا، اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا، اور نیکوکاروں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، جب کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارہ کی سوا زبان سے بات نہ کرے گا، اور اپنے رب کی یاد میں اظہار تشکر کے لیے بہت زیادہ صبح و شام تسبیح کرے گا۔